بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة العيدين محتسبا لم يمت قلبه يوم يموت القلوب او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم دوشی پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میں انتہائی قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، کل اس بات کی امید ہے کہ عید الفطر کا دن ہو۔ عید الفطر اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو خوشی کے طور پر منانے کے لیے عطا کی گئی ہے، لہٰذا ہم نے عید بھی منانی ہے، لیکن اللہ کی مرضی سے منانی ہے، اپنی مرضی سے نہیں منانی۔ پھر یہ عید انشاءاللہ ہمیشہ کی خوشیوں کا ذریعہ بنے گی، اور اگر اپنی مرضی سے عید منائی جائے گی پھر یاد رکھیے گا یہ ایک تہوار ہے، جس طرح غیر مسلم تہوار مناتے ہیں نا، تو مسلمان بھی ایک تہوار منا رہا ہے، اور یہ خوشی خدا نخواستہ ہمارے لیے آخرت کی پریشانی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اس لیے آپ کی خدمت میں آج یہ عرض کیا جائے گا کہ عید منانے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحج ہے قرآن پاک کے 17ویں پارے میں، اس کی پہلی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے گفتگو کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کے غضب سے ڈر جاؤ۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقین رکھو قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔ قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔ یوم ترونھا، جس دن تم اس کو دیکھو گے، یعنی قیامت کا زلزلہ جس دن آ جائے گا، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلائے ہوئے بچے تک کو بھول جائے گی۔ دنیا میں ماں کی محبت سب سے بڑی اور اہم محبت سمجھی جاتی ہے، تو قیامت کا دن جب آئے گا، قیامت کا زلزلہ آئے گا، تو دودھ پلانے والی ماں دودھ پلائے ہوئے بچے تک کو بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حاملہ عورتوں کے حمل گر پڑیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، تم دیکھو گے کہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ اس دن اللہ کے عذاب کی سختی کی وجہ سے لوگوں کی عقلیں کام کرنا چھوڑ دیں گی، یوں لگے گا جیسا کہ سارے میدان معاشر میں نشہ کرنے والے جمع ہیں، کسی کی عقل کام نہیں کر رہی۔ تو بھائی یہ سب سے زیادہ خوفناک دن ہوگا، کیونکہ آج فیصلے ہوں گے کہ کون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہے۔ اور اس کا جو منظر قرآن پاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہمیں ملتا ہے وہ انتہائی خوفناک ہے۔ سورہ مزمل میں ہے، اللہ فرماتا ہے یوم یجعل الولدان شیبا، قیامت کا دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت کے دن کا نقشہ کھینچتے ہیں
وہ یہ ہے، ارشاد فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو ننگے ہوں گے، جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ ننگا پیدا ہوتا ہے، کسی کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ اسی طرح میدان معاشر میں جائیں، جب میدان معاشر میں پہنچیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ کتنا بھائی؟ آج سورج کتنا دور ہے ہم سے پتہ ہے؟ سورج زمین سے 9,26,00,000 میل دور ہے، اور سورج ہماری پوری زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے۔ جتنی ہماری پوری زمین، اس سے کتنا بڑا ہے؟ 12 لاکھ گنا بڑا ہے سورج۔ لیکن سورج جب نکلتا ہے تو اتنا سا نظر آتا ہے، کیوں؟ کہ دوری کی وجہ سے ہم زمین سے اتنا دور ہے کہ 12 لاکھ گنا زمین سے بڑا ہونے کے باوجود جب سورج نکلتا ہے تو بالکل چھوٹا سا نظر آتا ہے۔ لیکن آج بھی گرمی کے موسم میں نہیں، سردی میں سورج کی تپش برداشت کر سکتا ہے بندہ؟ صحت مند آدمی 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ دھوپ کے سامنے سورج کے سامنے بیٹھ جائے پھر بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا، چاہے جتنی بھی سردی۔ ایسے ہوتا ہے نا؟ تو جس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اس دن گرمی کا کیا عالم ہوگا اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ اور آج سے کئی گنا زیادہ سورج میں تپش ہوگی، ایسی تپش نہیں ہوگی جیسی آج ہے، اس سے بہت زیادہ گرمی ہوگی۔ 1 میل کا فاصلہ ہوگا، کسی انسان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور ہر انسان اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کا ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا ناف تک، کسی کا گردن تک، اور بعض ایسے بد نصیب ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا پسینہ ان کے منہ کی لگام بنا ہوا ہوگا، یعنی یہاں تک وہ پسینے میں ڈوبے ہوئے، اور کسی کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ عام انسان تو ایک طرف رہے، اللہ کے پیغمبر بھی قیامت کے دن کی ہولناکی اور سختی سے پریشان ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی؟ ایسی صورتحال میں اگر کسی کو کوئی ایسا عمل مل جائے جس کی وجہ سے وہ قیامت کے دن کی سختی سے بچ سکے تو یقیناً اس سے بڑی سعادت والی بات کوئی نہیں، اور ایسے عمل کو کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو عید کی راتوں میں اللہ جل جلالہ نے وہ عمل چھپایا ہوا ہے کہ اس کو کیا جائے تو اللہ اس کی برکت سے قیامت کے دن کی سختی اور ہولناکی میں انسان کو پریشانی کا سامنا نہیں ہونے دیں گے۔ وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من قام لیلۃ العیدین محتسبا لم یمت قلبہ یوم یموت القلوب، جو دونوں عیدوں کی راتوں کو عبادت میں گزارے گا اس کا دل اس دن بھی زندہ ہوگا جب لوگوں کے دل مر چکے ہوں گے۔ جو دونوں عیدوں کی راتوں کو عبادت میں گزارے گا اس کا دل اس دن بھی زندہ ہوگا جس دن کو لوگوں کے دل مر چکے ہوں گے۔ یہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن۔ قیامت کے دن لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہوں گے۔ آپ نے سنا ہوگا جس بندے پر مسلسل پریشانیاں اور تکلیفیں اور صدمے آتے رہے ہوں نا، وہ کہتا ہے جی اب میرا دل مر چکا ہے، مجھے خوشی اور غمی کا احساس نہیں۔ تو قیامت کا دن بھی ایسا ہی ہولناک ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دونوں عیدوں کی راتوں کو عبادت میں گزارو، اللہ اس کی برکت سے قیامت کے دن تمہارے دل کو زندہ رکھیں گے اور تمہیں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس لیے بھائی ہمارے بہت سارے دوست ایسے ہیں جو رمضان المبارک میں خوب عبادت کرتے ہیں اور عید کی رات کو شیطان کو راضی کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ جتنا کچھ رمضان میں حاصل کیا تھا وہ سارا ہی عید کے دن ڈبو دیا، اور اس کے عید کی رات کو ڈبو دیا، اور اس کے ساتھ اور بھی زیادہ گناہ کر لیے۔ میں نے رات بھی آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ سے جو تعلق بنا ہے اس کو ضائع نہیں کرنا۔ تو اللہ سے تعلق بنتا ہے بھی فرما برداری کی وجہ سے، اور تعلق ٹوٹتا ہے نافرمانی کی، لہٰذا ہم نے عید کی رات کو اللہ کی منشا کے مطابق گزارنا ہے، اپنی مرضی سے۔ تو عبادت، عید کی رات عبادت میں گزاری جائے۔ عبادت کا کم از کم درجہ میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ یہ کم از کم عبادت کا درجہ ہے کہ رات کی عبادت کا ثواب مل جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط ہے کہ کوئی گناہ نہیں کرنا۔ نیکی نہیں ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن گناہ بھی نہیں کرنا۔ جا کے بندہ بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے، ٹھیک گپ شپ لگا لے، جائز گپ شپ۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بات شروع ہی لوگوں سے ہوتی، لوگوں میں کیڑے ڈالنے سے شروع ہوتی ہے اور کیڑے ڈالنے پر ہی ختم
اس کو غیبت کہتے ہیں، اور یہ زنا سے بڑا گناہ ہے، اور اس کی تباہی ایسی ہے کہ اللہ معاف فرمائے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے انسان کے لیے بند ہو جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارا رواج ایسا بن چکا ہے کہ اس کو کوئی گناہ سمجھنے کے لیے تیار ہی۔ لہذا زبان کو جتنا کنٹرول کیا جائے گا اتنا ہی اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی، ورنہ یہ زبان بہت سوں کی دنیا کو برباد کر چکی ہے اور بہت سوں کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بھی۔ آج جو ہمارے مسائل ہیں 95% سے زیادہ مسائل کی وجہ زبان کا غلط استعمال ہے، اور اکثر انسانوں کی اکثریت کے جہنم میں جانے کی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے زبان کا غلط استعمال ہو۔ اس لیے اگر ایک زبان کو کنٹرول کر لیا جائے تو انسان دنیا آخرت کے بہت زیادہ مسائل بلکہ 95% مسائل سے بآسانی بچ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے کوشش فرمائیں اور دوسروں کو بھی یہ پیغام دیں کہ بھئی عید کی رات عبادت میں گزارنی ہے، اور عبادت میں گزارنے کا طریقہ کیا ہے؟ عشاء فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، اس کے بعد ہلکی پھلکی کوئی عبادت ہو سکے تو کر لیں۔ روزے کی وجہ سے روٹین بنی ہوئی ہے جلدی اٹھنے کی، عید والے دن بھی جلدی اٹھیں، 2-4 نوافل پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیں، اور خاص طور پہ گناہوں سے بچیں کہ گناہ سے بچنا ہی سب سے بڑی عبادت ہے، اور گناہ سے بچنا ہی انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں سے بچ جاؤ سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے بھائی؟ حرام کاموں سے جو بچتا ہے، جو گناہوں سے، جتنا انسان گناہوں سے بچے گا اللہ سے تعلق بنتا چلا جائے گا، اس کو کبھی ضائع نہیں کرنا۔ اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر معافی مانگنے میں جو ہی گناہ ہو بہترین طریقہ یہ ہے وضو کریں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، توبہ کے، یہ توبہ کے نفل ہے کہ میں اسے نفل پڑھوں توبہ کروں، پھر تسلی سے اللہ کے سامنے توبہ کریں اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اگر اتنی تکلیف مشقت نہ ہو سکے پھر ویسے ہی اللہ سے دعا کریں، معافی مانگ لیں، اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ عید کے دن کو سنت کے مطابق کس طرح گزارا جا سکتا ہے۔ ایک تو رات عبادت میں گزاری جائے تو قیامت کے دن کی پریشانی سے بچت ہو جائے گی۔ اب آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دنیا میں رہے ہیں نا، کیوں بھائی رہے ہیں نا، تو آپ کے زمانے میں عید بھی آتی تھی نا، آپ عید کو کس طرح گزارتے تھے، تو ہم نے بھی عید کو ویسے ہی یاد رکھیے گا۔ سب سے اہم چیز اسلام میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ میں نے عرض کیا، پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ لوگ ولی پتہ کسے سمجھتے ہیں؟ جو ہوا میں اڑتا ہے، جو پانی پر تیرتا ہے، اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ولی ہے، حالانکہ یہ کام تو کافر بھی کر سکتا ہے، یہ شعبدہ بازی ہے، یہ ولایت، یہ مچھر نہیں اڑتا ہوا میں، یہ کمال ہوتا تو مچھر کو حاصل ہوتا، مکھی نہیں اڑتی، پانی پر تیرتے مچھلیاں نہیں تیرتی، مگرمچھ نہیں تیرتا، اگر یہ کمال ہوتا تو یہ جانوروں کو حاصل۔ کمال کیا ہے بھائی؟ کہ انسان کی زندگی کا کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف نہ ہو، ہر عمل زندگی کا رسول اللہ کی سنت کے، اور اس کی طاقت کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ کائنات میں سنت سے زیادہ طاقتور چیز کوئی بھی، اس لیے جن حضرات کو اللہ میاں نے سمجھ دی تھی وہ کیسی عجیب باتیں کرتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامور اولیاء میں سے ایک ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بھئی دوپہر کے وقت تھوڑی دیر سونا، اس کو عربی میں قیلولہ کرنا کہتے ہیں، فرمایا یہ عمل جو ہے 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ دوپہر کے وقت تھوڑی دیر سونا 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے، کیوں؟ اس لیے کہ دوپہر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے، تو یہ سنت کی نیت سے بندہ سوئے گا تو 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے کیا ہے؟ بہتر ہے، کہ 1000 رکعت نفل ہی ہے، لیکن یہ عمل کیا ہے بھائی؟ سنت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت جس کا تعلق آرام کے ساتھ ہے وہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ دوسری سنتیں جن کا تعلق دین کے ساتھ ہے ان کا ثواب کتنا زیادہ۔ تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، اور ہر معاملے میں ان کی نقل کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تو عید کے دن سنت کام کون سے ہیں بھی؟ سب سے پہلی میں عرض کر دیتا ہوں، سب سے پہلی سنت عید والے دن یہ ہے کہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو خوبصورت بنانا، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو جہاں
جس حد تک شریعت کی طرف سے اجازت ہے اپنے آپ کو خوبصورت بنانا، زیب و زینت اختیار کرنا، یہ عید کے دن کی پہلی سنت۔ دوسری سنت یہ ہے بھائی غسل کرنا۔ غسل کرنا عید کے دن کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو یاد رکھیے گا، غسل فرض ہو یا سنت ہو، اس کے کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے۔ اور میں آپ کے خدمت میں عرض کر دیتا ہوں اور توجہ فرمائیے گا، اور ہو سکے تو یہ باتیں لوگوں کو بتایا کرو، کیونکہ بدقسمتی سے مسلمان کو پتہ نہیں ہے کہ غسل کا سنت طریقہ یا غسل کا طریقہ کیا ہے، وہ ایسے ہی کام چلائی جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ دے، یہ بنیادی باتیں ہیں جن کا مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو غسل کا سنت طریقہ یہ ہے بھائی کہ سب سے پہلے انسان دونوں ہاتھ دھوئے، گھٹوں تک دونوں ہاتھ دھوئے، اس کے بعد استنجا کرے، پھر جسم پر کہیں گندگی نجاست لگی ہو تو اس کو صاف کرے، اس کے بعد پھر وضو کرے، اس کے بعد عام نماز والا وضو کرے۔ بہت سارے لوگ بیچارے نادانی کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ جب انسان غسل کر رہا ہوتا ہے، کپڑے اتارے ہوتے ہیں، اس وقت وضو نہیں ہوتا اور وہ غسل کرنے کے بعد باہر نکل کے وضو کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ غسل کے دوران وضو فرمایا کرتے، پھر کیا کرے بھی؟ مکمل وضو کرے۔ اس میں غرارے کرنے ہیں، یعنی منہ میں پانی ڈالے اوپر کر لے تاکہ پورے منہ میں پانی پہنچ جائے، ناک میں پانی ڈالے تو اوپر کر لے، یہ کچی ہڈی جو ہے ناک کی یہاں تک پانی پہنچ جائے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ بندے کو یوں لگتا ہے جیسے غوطہ آ رہا ہے، تو یہاں تک پانی پہنچانا اور غرارے کرنا یہ وضو میں سنت ہے اور غسل میں فرض ہے۔ غسل میں فرض ہے تو 3 دفعہ منہ میں پانی ڈال کے غرارے کر لے، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈال کے یہ کچی ہڈی تک پہنچا دے، اس کے بعد ترتیب کے مطابق وضو کرے جس طرح عام طور پہ وضو کیا جاتا ہے۔ وضو مکمل کرنے کے بعد پہلے سر پہ پانی ڈالے، پھر دائیں کندھے پہ پانی ڈالے، پھر بائیں کندھے پہ اس طرح پانی ڈالے کہ پورے جسم پر پانی بہہ جائے اور کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ جسم میں جہاں سوراخ ہیں، کان ہے، ناف ہے، اس میں پانی داخل کر لے یا کہ تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ انگوٹھی یا پہنی ہوئی ٹیٹ ہے تو اس کو ہلا لے تاکہ اس کے نیچے پانی پہنچ جائے۔ غرض یہ کہ ایک بال کے برابر بھی جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے، اس طرح پورے جسم پر پانی بہا لیا جائے۔ اس کے بعد صابن وغیرہ لگانا ہو تو صابن لگا لے، اور پھر دوبارہ اسی طرح سر پہ پانی بہائے، پھر دائیں کندھے پہ، پھر بائیں کندھے پہ اس طرح پانی ڈالے کہ پورے جسم پر پانی بہہ جائے۔ اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ اس طرح کرے کہ سر پہ پانی ڈالے، پھر دائیں کندھے پہ، پھر بائیں کندھے پہ، اس طرح کے پورے جسم پر پانی بہہ جائے۔ تو یہ 3 دفعہ پورے جسم پر پانی بہایا جائے گا تو سنت کے مطابق غسل مکمل ہو جائے گا۔ یہ ہے سنت طریقہ۔ اور فرائض کون سے ہیں غسل کے؟ نمبر 1 غرارہ کرنا، اس طرح کے پورے منہ میں پانی پہنچ جائے۔ نمبر 3 ناک میں اس طرح پانی ڈالنا کہ یہ کچی ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ نمبر 3 پورے جسم پر ایک دفعہ اس طرح پانی بہانا کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے، یہ فرض ہے، اور اس میں کمی بیشی رہ گئی تو غسل مکمل نہیں ہوگا۔ غسل اگر فرض ہو تو انسان کے لیے قرآن پاک پڑھنا، مسجد میں داخل ہونا، نماز وغیرہ پڑھنا، یہ سب کام حرام ہے۔ ان میں سے کوئی کام کر سکتا تو جو بندہ اس طریقے سے غسل نہیں کرتا، اپنی مرضی سے کرتا ہے، اس بیچارے کی زندگی گزر گئی۔ وہ ایسی حالت میں ہے نہ تو وہ قرآن پڑھ سکتا ہے، نہ مسجد میں داخل ہو سکتا ہے، نہ ہی وہ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کو احساس تک نہیں۔ اس لیے آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ یہ کتنی اہم چیز ہے۔ تو اس طریقے سے غسل کیا جائے گا تو سنت کے مطابق غسل ہو جائے گا۔ تو غسل فرض ہو تب بھی اس کے کرنے کا طریقہ یہی ہے، اور سنت ہو، جمعے والے دن غسل کرنا سنت ہے، عید والے دن غسل کرنا سنت ہے، تو اس کے کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے۔ تو عید کے دن کی پہلی سنت کیا ہے کہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو خوبصورت بنانا۔ نمبر 2 غسل کرنا، یہ عید کے دن کی سنت ہے۔ نمبر 3 عید کی نماز کے لیے جاتے وقت مسواک کرنا۔ پہلے وضو کیا ہے، اس میں مسواک کی ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اور عید کی نماز کے لیے گھر سے نکلتے وقت مسواک کرنا، یہ بھی کیا ہے بھائی؟ سنت ہے، لیکن یہ اس کے لیے ہے جس کے دانتوں سے خون نہ آتا۔ اگر دانتوں مسواک کرنے سے خون نکلتا ہے تو پھر تو وہ بیچارہ اسی چکر میں لگا رہے گا اور ادھر عید کی نماز ہو جائے گی۔ وہ کیا وہ اس سے بچے، اور جس کے دانتوں میں خون نہیں آتا وہ نماز کے لیے گھر سے نکلنے سے پہلے مسواک کرے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک سے بڑی محبت تھی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر
مسواک کے ساتھ وضو کر کے نماز پڑھو گے تو اللہ اس نماز کا ثواب 70 گنا بڑھا دے. کتنا بھائی؟ 70 گنا ثواب روز رمضان المبارک میں ہوتا ہے عمل کا. لیکن مسواک اتنی اہم چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وضو میں مسواک کی جائے پھر اس سے نماز ادا کی جائے تو اللہ اس نماز کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتے ہیں. اس لیے حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی وضو کریں مسواک کریں. مسواک کے بغیر وضو ہمارا نہیں ہونا چاہیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے، اس لیے اس پر اتنے بڑے انعام کا اعلان کیا ہے کہ 70 گنا ثواب بڑھ جائے. تو نماز کے لیے نکلنے سے پہلے مسواک کرنا یہ سنت ہے. اس سے اگلی چیز بھی اپنے پاس سب سے بہترین کپڑے جو ہیں یہ پہننا، یہ بھی کیا ہے؟ عید کے دن کی سنت ہے. جو ہمارے پاس کپڑے ہیں ان میں سب سے بہترین جو ہیں وہ پہننا عید کے دن، یہ کیا ہے؟ سنت ہے. اگلی سنت یہ ہے بھئی خوشبو لگانا. خوشبو لگانا یہ بھی عید کے دن کی سنت ہے. اس سے آگے ہے کہ بھئی صبح سویرے جلدی اٹھ جانا، یہ بھی عید کے دن کی سنت ہے. اس طرح روٹین میں رمضان المبارک میں پہلے اٹھتے ہیں سحری کرنے کے لیے، کوشش فرمائیں کہ عید والے دن بھی اسی طرح پہلے اٹھ کے نوافل وغیرہ پڑھ لیں تاکہ یہ سنت بھی ادا ہو جائے. اس سے اگلی سنت یہ ہے بھئی کہ عیدگاہ میں جا کے نماز عید پڑھنا یہ سنت ہے. بلا عذر مسجد میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیدگاہ جو تھا وہ مدینہ منورہ کی آبادی سے باہر تھا. عیدگاہ مدینہ منورہ کی آبادی سے باہر تھا، لہٰذا اصل سنت تو یہی ہے کہ عیدگاہ آبادی سے باہر ہونا چاہیے. لیکن آج کل بہت بڑے بڑے شہر ہیں اور اگر عیدگاہ آبادی سے باہر ہوگا تو مسلمان تو بیچارہ گھر کے ساتھ مسجد ہو تو وہاں آنے کے لیے بھی تیار. تو اتنی دور اگر عیدگاہ ہوگی تو ہو سکتا ہے مولوی صاحب اکیلے عید پڑھیں، مقتدی گھر میں ہی ہو. اس لیے اگر بڑے بڑے شہر ہونے کی وجہ سے آبادی کے اندر کھلے میدان میں عید کی نماز پڑھ لی جائے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس سنت کا ثواب مل جائے گا. تو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد کی بجائے کھلے میدان میں عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کرنی چاہیے. اس سے اگلی سنت یہ ہے بھائی کہ جس راستے سے آپ عیدگاہ کی طرف گئے نا، واپسی گھر آنے کے لیے راستہ تبدیل کر کے آئیں، اسی راستے سے نہ آئے. یہ کیا ہے؟ سنت. اس کے بعد اگلی سنت یہ ہے بھائی کہ پیدل چل کے جانا عید کی نماز کے لیے. یہ کیا ہے؟ ممکن ہو بہت زیادہ فاصلہ نہ ہو تو پیدل چل کے جانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے پیدل تشریف لے جایا کرتے تھے. اس سے آگے بھائی عید الفطر میں یہ جو کل عید آ رہی ہے اس میں تکبیرات تشریق ہوتی ہے نا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ راستے میں جاتے ہوئے پڑھتے جانا چاہیے آہستہ آواز سے. عید الفطر میں آہستہ آواز میں اور عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے پڑھنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے. اس طرح آہستہ آہستہ پڑھتے ہوئے جانا چاہیے، جاتے ہوئے آتے ہوئے یہ تکبیرات تشریق پڑھتے جائیں. اور اگلی سنت یہ ہے بھائی کہ عید الفطر کے لیے جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا یہ کیا ہے؟ سنت ہے. کھجور یا چھوارے طاق عدد میں کھائے جائیں تو یہ بہتر ہیں، اور اگر یہ نہ مل سکے تو پھر جو بھی میٹھی چیز مل جائے وہ سنت کی نیت سے کھا لی جائے تو سنت ادا ہو جائے. اگلی اور آخری سنت یہ ہے بھائی کہ عید الفطر کی نماز ذرا لیٹ کر کے پڑھنا اور عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھنا یہ کیا ہے؟ سنت. یہ 12 چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. ان کی رعایت کریں گے، یہ سارے سنت اعمال ہیں، ان کی رعایت کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری عید سنت کے مطابق ہوگی. اور جب سنت کے مطابق عید ہوگی تو پھر انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں بھی برسیں گی اور یہ عید ہمیشہ کی خوشی کا ذریعہ بنے گی. اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو ان مسنون اعمال پر عمل کرتے ہوئے عید گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. الہ العالمین فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے، ان کو اس ظلم و ستم سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما دیجیے.
حماس کے مجاہدین کو اسرائیل کے صفحہ ہستی سے مٹانے کا ذریعہ بنا دیجیے۔ امریکہ، برطانیہ، دنیا بھر کے یہودی اور ان کے حمایتیوں کو چن چن کے اپنے قہر اور غضب کا نشانہ بنا دیجیے۔ فلسطین کے علاوہ بھی دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما دیجیے، ان کے مسائل کو اپنی رحمت سے حل فرما دیجیے۔ ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من يحبک وحب عمل يقرب إلى حبك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا رب۔